رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے انصاف کے دن کا. یہ سورہ فاتحہ کی شروعاتی 3 آیتیں ہیں. اس سے پہلے گزشتہ درس میں قرآن اور قرآن کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. اب انشاءاللہ باقاعدہ ہم سورہ فاتحہ کی شروعات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. یہاں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الحمد. الحمد کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. حمد کا معنی ہے تعریف، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسے شکر پر بھی محمول کرتے ہیں. گویا حمد شکر کا معنی بھی دیتا ہے، لہذا الحمد یہ شکر کا کلمہ بھی ہے. اور اللہ کے یہاں الحمد شکر یہ بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے. کیونکہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الحمد کا لفظ ہے یہ دعا کا کلمہ بھی ہے کہ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کی مہربانیاں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور انسان کا مقصد جو ہے وہ خود بخود پورا ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ کی تعریف والے کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے مولا کریم میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، اللہ آپ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی. یہ اللہ کی تعریف. اور پھر تعریف کے بعد جب اب اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھو گے تو قبولیت کی زیادہ چانسز ہے. مخلوق میں کون ہے جو پورے طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کر سکے؟ پوری مخلوق اللہ کی جیسے اللہ کی تعریف بیان کرنے کا حق ہے وہ کرنے سے عاجز ہے. تاہم ہر شخص جتنی اس کی طاقت ہو اور جو قرآن و حدیث نے اس کو سکھایا ہے اس کے مطابق
اگر اپنے پروردگار کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے جس سے اس کو اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ربک یحب الحمد، کہ آپ کا پروردگار حمد اور تعریف کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز کھاتا پیتا، یہ الفاظ یاد رکھیے گا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ ناشکری اور غفلت ایسی عام ہے، آپ کھانا کھاؤ، کیا اللہ اگر یہاں روک دے آپ میں ہمت ہے کہ آپ اندر چلا جائے؟ کھانا اندر جانے کے بعد بدہضمی ہو جائے پھر آپ کیا کرو گے؟ پانی اچھے سے جا رہا ہے، آپ کی زبان اچھے سے چل رہی ہے، آپ کی آنکھیں اچھی سے چل رہی ہے، آپ کے کان اچھے سے چل رہے ہیں، آپ اچھے سے جا اور آ رہے ہیں، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف نہیں ہے، آپ کے کمر میں تکلیف نہیں ہے، آپ کی سانس کا لینا اور اندر جانا اور باہر جانے کا سسٹم اچھا ہے، تو ہمارے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلتا الحمدللہ؟ یا روزانہ 2 رکعت ہم صلاۃ الشکر کی نہیں پڑھ سکتے؟ 2 رکعت شکر کے طور پر پڑھ لے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ کے حضور کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ اپنی رضامندی کا اظہار فرماتا ہے۔ روزانہ کھاتے، اللہ نے دی، اندر اتاری، اچھے سے کھا لی، پیٹ بھر لیا، ہم نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا شکر ادا کیا۔ صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ شکریہ تو ادا ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کا جو کلمہ ہے اس سے ہمارا جو میزان ہے، جو اعمال کا ترازو ہے، وہ پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اس کو ملا کر پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیانی فضا پر ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کے اتنے اثرات ہیں، اتنے ثمرات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے وہاں اللہ کی تعریف بیان کرنے کو ایمان والوں کی ایک صفت کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ التائبون العابدون الحامدون، کہ اللہ نے غلطی کرنے پر توبہ کرنے والوں، غلطی تو ہو گئی، ہو جاتی ہے، لیکن اس پر توبہ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ عبادت گزار ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آخری امت کے لوگوں کا ایک لقب ہے حمادون۔ حمادون مطلب یہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرنے والے ہوں گے۔ 60 سال 70 سال مستقل ایک عرصے تک اللہ کی طرف سے انعامات اور انعامات آئے، ایک پریشانی آتی ہے ہم شکوہ نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر صبر ہونا چاہیے، اوپر تعریف ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے اوروں سے تو اچھا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص پورے اعتقاد کے ساتھ یہ کلمہ عطا کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کر دو، ایک حمد کا گھر اس کے لیے بنا کر کے رکھ دو۔ کتنا آسان ہے الحمدللہ کہنا، اور ہم آسانی سے ضائع کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن ہمیشہ یہی کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، کہ ہر حالت میں اللہ ہی کی تعریف، اور اے اللہ میں دوزخ والوں کے حال سے اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اللہ اسی حالت میں کسی کو نہ لے جائے۔ امام ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ شکر کا کلمہ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے، جانور بنا دیتا، کیا کرتے؟ وجود بخشا ہے، پتھر بنا دیتا۔ اللہ نے جسم دیا ہے،
اللہ نے صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اللہ نے پاک روزی اور نیک اولاد دی ہے۔ ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر اللہ نے ایمان لانے کی بھی توفیق دی ہے، اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے۔ اللہ نے اب علم دنیاوی ہو دینی ہو، علم ہی تو علم ہے۔ ہر آدمی اپنے علم کے ساتھ ترقی کرتا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ترقی کرتا ہے، سمجھ دی ہے، اچھی نیت دی ہے، اچھے اخلاق اللہ نے عطا فرمائے ہے، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس طرح گویا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا۔ دیکھو ایک الحمد میں کتنے نکات بھرے پڑے ہیں۔ اب اس میں دوسرا لفظ ہے الحمدللہ کے بعد رب کا، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا لفظی معنی ہے پالنے والا، اور اس سے مراد ہے آہستہ آہستہ ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا۔ بھائی ہر صفت کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے ابدا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے ایجاد کرنا، خلق اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ اسی طرح جو رب ہے ربوبیت، اس کا معنی ہے تربیت کرنا، پالنا، آہستہ آہستہ سٹیج پر جس سٹیج پر جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں رب۔ یہاں پر ایک اور لفظ بھی ہے عالمین، رب العالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ لفظ عالم یہ علامت کے مادے سے ہے۔ کائنات میں ایک جہاں نہیں ہے، غور سے سنیے گا، یہ تو ہم اس میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے۔ کائنات میں جتنے جہاں ہیں اور ان جہانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہے وہ سب اللہ کی کاریگری کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر جہاں کو عالم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر بنی ہوئی چیز، غور سے سنیے گا، بہت ساری چیزیں سوالات دور ہو جائیں گے۔ ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی پہچان اور نشانی ہوتی ہے۔ تو کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر، پانی کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب ایتھیسٹ اٹھتا ہے، کہتا ہے بس یہ اپنے آپ پیدا ہوا۔ ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک چابی اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک ٹوپی اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک قلم اپنے آپ نہیں بن سکتا، دنیا اپنے آپ بن گئی۔ لہذا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی شخص اور غور و فکر کرتا ہے تو اب وہ جانتا ہے کہ ہر مخلوق کی تمام ضروریات کو پیدا کرنے والا، اس کو تیار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آپ دیکھو ایک سکول میں 2 پرنسپال ہو کیا حالت ہوگا، ایک جگہ کے 2 ذمہ دار ہو کیا حالت ہوگی۔ اگر اس دنیا کے 2 خدا یا ہزاروں اور لاکھوں دیوی دیوتا ہوتے تو پھر کیا حالت ہوتا۔ یہ پوری دنیا کا سسٹم ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسا چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ لگ رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ کبھی کہا گیا سورج نے کہ آج نہیں نکلوں گا، مجھے سروسنگ کی ضرورت ہے؟ چاند نے کبھی کہا؟ یا اس نے کہا اور اس نے کہا؟ اور کبھی نہیں آج نہیں نکلے گا۔ سب اپنے وقت، کبھی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرائے، ایک چاند اور سورج ٹکرا جائے، اور زمین سے ٹکرا جائے، صرف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اور اب وہ پکار اٹھتا ہے کہ لا رب سوا، اس کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں۔ ہر چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والی وہی ذات ہے۔ امام ابن جریر، امام ابن کثیر، امام راضی، یہ سارے مفسرین ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ عالموں کی کل تعداد ہے 18,000۔ یہ تو ہمارا ایک عالم ہے۔ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کتنے جہاں ہے؟
جتنی تعداد تک پہنچے ہوں گے 18,000 ہو سکتا ہے زیادہ ہو. ہم انسانوں کے جہاں میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتوں کا جہاں الگ ہے، جنات کا جہاں الگ ہے، برزخ، حشر، آخرت کا جہاں الگ ہے. پھر اسی زمین پر درندوں، پرندوں، چرندوں کے الگ الگ جہاں ہیں. کوئی مکھیوں کا جہاں ہے، کوئی کیڑوں مکوڑوں کا جہاں ہے، نباتات اور جمادات کے جہاں ہے. پھر پانی کے اندر مچھلیوں اور دوسری بے شمار پانی کے جانوروں کا جہاں ہے. ہم چونکہ انسانی عالم میں رہتے ہیں اس لیے ہم اسی سے بحث کرتے ہیں. قرآن کریم کا موضوع بھی عالم انسانیت کی تکمیل ہے، لہذا باقی جہانوں کو زیر بحث لانا مقصود نہیں ہے. بہرحال لفظ رب العالمین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام کے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا وہی خدا تعالی ہے، لہذا تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے. اب آپ اس جہاں سے ہٹ کر کے ذرا سمندروں کے جہاں میں غور کریں. جنہوں نے غور کیا ہے اور اندر تک جاتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس زمین سے بڑے بڑے جنگلات تو سمندر کے نیچے ہے. وہاں کی ایک ایک مچھلی کا کیا عالم ہے اور الگ الگ طریقے کی مخلوقات کا کیا عالم ہے. اسی زمین کو کھودی اندر سے کس طریقے کے الگ الگ کیڑے مکوڑے نکلتے. آسمانوں میں غور کریے، الگ الگ جنگلات میں جائیے. وائلڈ لائف جب لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کیا جانور اور کیا کیا چیزیں، یہ سارے جہاں سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اپنے آپ ہو گیا. اس کے پیچھے کوئی چیز کار فرما نہیں ہے. کھیتی کا جہاں ایک چھوٹی سی کوپل ڈال دی، اب وہ کوپل اپنے آپ نکل جائے گی. زمین کو کون پھاڑتا ہے، نکل کر کے اس کو خوبصورت کون بناتا ہے، پھر اس پر کئی چیزیں، ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے کون لگاتا ہے؟ اپنے آپ ہو رہا ہے سب. کھانا میں اپنے آپ نہیں کھا سکتا، مجھے محتاج ہے. کھانا بنانے کا میں محتاج ہوں، ٹماٹر کاٹنے کا میں محتاج ہوں، آلو کاٹنے کا میں محتاج ہوں، پیاز کاٹنے کا میں محتاج ہوں. پوری دنیا کا اتنا بڑا سسٹم اپنے آپ چلنے لگا. تو اسی لیے فرمایا کہ جب اس کی میں نے تھوڑی تشریح اس لیے کی تاکہ آپ ذرا وحدانیت کو سمجھے، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھے. تو جب وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا تو کہے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب آئیے آگے. الرحمن الرحیم. الرحمن وہ بے حد مہربان، الرحیم وہ بہت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب میں نے تشریح کی تھی تو اس میں یہ باتیں میں نے بتائی تھی. یہاں پر تھوڑا مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کیونکہ وہ میں تشریح کر چکا ہوں. رحمان اور رحیم دو صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو اصطلاحات جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ہاں، لفظ رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی عام رحمت. امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان کو کہتے ہیں رحمان الدنیا، کہ دنیا کا رحمان. کیوں؟ کیونکہ اس جہاں میں اللہ کی عام رحمت ہر کس و ناکس کے لیے. اللہ کو مانتا ہو اس کے لیے بھی ہے، اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے. کوئی میری بات نہیں مانے میں اس کو ایک روٹی کھانا دوں گا؟ اس سے آپ سے میری نہیں سنتا نا تو ٹھیک ہے نکل. لیکن اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، اس میں مومن کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ کی تمام نعمتیں بغیر کسی خصوصیت کے ہر ایک کو میسر ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے. اللہ دے دے گا، آخرت میں فیصلہ ہے، یہاں مزے کر لو اڑا لو. یہ اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے. تاہم جہاں تک صفت رحیمیت کا سوال ہے، یہ اپنی تمام تر اضافیات کے باوجود اہل ایمان کے لیے خاص ہے، جو ماننے والے. اس لیے اس کو فرمایا رحیم الآخرہ، کہ دنیا میں رحمان، آخرت میں رحیم. اللہ کی اس صفت کا ظہور اس کے خاص بندوں پر ہوگا جو اس دنیا میں ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی. آخرت میں ایسے لوگوں پر بے حد اور بے شمار انعامات ہوں گے، اللہ ان کو نجات دے دے گا، اللہ ان کو بلند مقامات تک پہنچائے گا. بہرحال رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفت ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ کی ان صفات کو سمجھنے کے لیے روز مرہ کی پیش آنے والی مثالیں کافی ہیں۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ اب بیچاری ماں بچے کی جدائی میں پاگل ہو گئی، اور ہوتا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگی، اور جو بھی دودھ پیتا بچہ ملتا اس کو اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگا لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور یہ اس کے لیے کس قدر پریشان ہے، اور فرمایا کیا اس عورت کے لیے ممکن ہے کہ اتنے پیارے بچے کو یہ خود آگ میں ڈال دے؟ سنیے گا غور سے، ممکن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ہو نہیں سکتا، جو عورت اپنے بچے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے وہ اسے آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور پھر فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود انہیں جہنم میں ڈال دے؟ آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو خود انسان ہے جو اپنے مالک کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کے سزاوار بنا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو انسانوں پر بہت ہی مہربان ہے، سب کچھ نعمتیں دے کر کہہ دیا کچھ چیزیں کر لو، لیکن وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج تو مائیں اپنے ہاتھوں سے خود جہنم کے آگ میں دھونک رہی ہے، ڈال رہی ہے، جا بیٹا جہنم میں جانے کے جتنے کام کرنے ہیں وہ کر لے۔ اس کو دنیا کے کھانے کی فکر ہے، دنیا کے کپڑوں کی فکر ہے، اس کو اس بچے کے عقیدے کی فکر نہیں ہے، اس کو اس بچے کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کو اس بچے کے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ جتنی ظاہری چیزیں اس کے لیے پوری تیاریاں کر رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دفعہ دوران سفر ایک صحابی کہیں سے چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں ڈال لائے۔ چڑیا سخت پریشان ہوئی اور چادر کے اوپر منڈلانے لگی۔ جب اس صحابی نے چادر کو کھولا تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بچوں کو اٹھا کرنے کے لیے گئی، وہ فوراً بچوں پر خود ہی گر پڑی۔ اس نے بچوں کی محبت میں خود اپنی گرفتاری کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ واقعہ جب حضور کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جاؤ ان بچوں کو اسی درخت پر چھوڑاؤ جہاں سے اٹھایا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ نے جانوروں میں اتنی محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں اتنا شعور دے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے گائے، بھینس اور بکری وغیرہ کے دل میں اس قدر محبت ڈال دی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے تسلی کر لیتی ہے کہ کہیں اس کا بچہ نیچے نہ آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوق پر تقسیم کیا ہے، اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس دنیا میں انسانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں کے دلوں میں اپنی اولادوں کے لیے جتنی محبت موجود ہے نا، وہ اللہ کی مہربانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس ایک حصے کو باقی 99 حصوں کے ساتھ ملا کر پورے 100 درجے کی مہربانیاں اپنی ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیکن ہم 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے اس ہمیشہ ہمیش کی رحمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب جب کہ انسانی سوسائٹی پر اللہ کی بہت سی مہربانیاں جب جلواگر ہے تو ہر انسان خصوصاً ایمان والے رحمان کی صفت اور رحیمیت کی صفت اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیے جائے۔ اور اس کی عملی صورت کے متعلق فرمایا، اور وہ اثرات خود پر بھی نظر آنے چاہیے۔ اس کی عملی صورت کیا ہے؟ حضور کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین میں رہنے والے انسانوں پر رحم کرو، بلندیوں میں رہنے والا پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا من لا یرحم یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان ارشادات کو سنیے، خود کے دل کو ٹٹولیے۔ خود اللہ کا ارشاد ہے انی حرمت الظلم علی نفسی،
کہ میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر رکھا ہے۔ فلا تظالموا، اے لوگو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ یہ ارشادات ہے، اور ہم اپنی انا کے لیے اپنی ناک نہ کٹے اس کے لیے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر خدا بھی وہی کرے جو ہم کر رہے تو ایک دانہ نہ ملے، ایک پانی کا قطرہ نہ ملے۔ اس لیے وہ اللہ کی جو صفت رحمان اور صفت رحیمیت جو ہم پر ہے، اس کے کچھ اثرات دنیا والوں پر بھی نظر آنے چاہیے۔ میں بھی وقت اور کھولوں گا صحابہ کے واقعات تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ انہوں نے کر کے دکھایا، یہ کتنی ہی دشمنیاں تھی، کتنے بھی تکلیف پہنچائے، بیچ کے سارے واقعات چھوڑتا ہوں، اب فتح مکہ کو لے لیجئے نا، کیا نہیں کیا تھا صحابہ کے ساتھ کفار مکہ نے، اور کیا نہیں کیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آخر اتنا بتاتا ہوں کہ وطن چھوڑنا پڑا، اور مدینہ پہنچے تو وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، لیکن جب لوٹ کے وہی ایمان والے، وہی پیارے نبی جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، واہ واہ، معام معافی کا اعلان۔ یہ ایمان والوں کی یہ صفتیں ظاہر ہونی چاہیے، اندر سے یہ چیزیں ختم کریے۔ دشمنیوں کے لیے بہت کم زندگی ہے، نفرتوں کے لیے یہ بہت کم زندگی ہے، کب یہ آنکھیں بند کب چراغ کھل پتہ نہیں چلے گا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آگے چلیے اور وقت ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ہے مالک یوم الدین، بس یہ آخری آیت، پھر اس کے بعد آگے کل چلیں گے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا کے دن کا، انصاف کے دن کا۔ یہاں دین کا لفظ ہے، دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور ملت بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے انبیاء کا دین، انبیاء کی ملت۔ اس کے علاوہ دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے، اور دین کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت مہربانیاں کی، انسانوں پر بڑے بڑے انعامات فرمائے، انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے متعین کیے، مگر یہ انسان دنیا میں ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق بھی چھینتا ہے۔ اب جس کو ختم کرنا یا جس حق کا ملنا یا انصاف کا ملنا کئی مرتبہ اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو آج کی دنیا میں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ پیسوں والوں کے پیچھے کوٹے بھی بھاگتی ہے، پیسوں والوں کے ہاتھیں انصاف بھی بک جاتا ہے، نہیں ملتا ہے انصاف۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ چونکہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، لہذا اس اللہ نے اپنے پاس ایک دن مقرر کر رکھا ہے انصاف کا، کہ کر لو جو کرنا ہے، آؤں گے میرے پاس پھر انصاف ہوگا۔ جس دن اس دنیا میں کی گئی ہر زیادتی کے متعلق اس دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، ہر ایک کو اس کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیا۔ یہ احساس، یہ استحضار پیدا کریے، پتا ہے مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر بندہ صحیح چلے گا۔ آخرت کا استحضار نہیں جو سمجھتا ہے، کیونکہ آج یہی ہو گیا، آخرت سے غفلت، موت سے غفلت۔ اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ اٹھا، مجھے تھوڑی مرنا ہے، اب وہ کرتا ہے جو کرنا ہے۔ غفلت 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 غفلت، آنکھ بند، اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اب اللہ کے یہاں چلو۔ اسی کو کہتے ہیں یوم الدین، اور اس دن کا مالک بھی خدا تعالیٰ ہے۔ اس دن ہر ایک کو پورا پورا انصاف ملے گا۔ اس دنیا میں تو غلط فیصلے بھی ہو جاتے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا، مگر انصاف کے دن آخری اور قطعی فیصلے ہوں گے، اور ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا۔ وہاں انصاف بکے گا نہیں، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں عہدہ نہیں چلے گا، وہاں طاقت نہیں چلے گی، وہاں پولیس فورس نہیں چلے گی، وہاں اللہ ہوگا۔ اسی لیے جب بھی حالات آئے، آج بھی وہ غزہ کے مسلمان وہی کہتے ہیں جو صحابہ کہتے تھے، جب ان پر حالات آتے ہیں بچے روتے ہیں، بلکتے چلاتے ہیں، مجھے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھ کر۔ وہ ماں کہتی ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بنا لو، آپ اپنے حق کی لڑائی لڑو، لیکن جہاں آپ مجبور نظر آؤ،
آپ اپنا معاملہ کس کے حوالے کر دو؟ اس رب کے، میرا اللہ کافی ہے۔ ایک انصاف کا دن ہے، حضور کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی۔ انسانوں کا معاملہ تو اور ہے، اللہ جانوروں کو بھی انصاف دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلایا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کی گئی۔ وہ تو مکلف نہیں ہے، انسان تو مکلف ہے، اللہ نے انہیں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی پر زیادتی ہو اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو 60 سال سے مقابلہ کرو، آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کچھ بھی نہیں، یہاں کا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے ایک احساس رکھا ہے تو احساس ہوتا ہے، لیکن اس انصاف اور اس حق کے لیے لڑو بھی، لیکن جہاں مجبور ہو جاؤ یہ نہ سوچو کہ اب کیا ہوگا، نہیں، وہاں ایک اللہ نے عدالت فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ اللہ نے مجرموں کے ثبوت اکٹھے کرنے بھی شروع کر دیے۔ اللہ ثبوت کیسے اکٹھے کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، کرو ذرا ظلم، کرو ذرا اور دندناتے پھرو، میرے پاس ثبوت اکٹھے ہو رہے، میرے پاس ریکارڈ جمع ہو رہے۔ نتنیاہو کو اللہ نے ثبوت کے لیے موقع دے رکھا ہے، یہاں کے ظالموں کو اس ملک کے اللہ نے موقع دے رکھا ہے، کرتے رہو، ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور ایک دن انصاف ہوگا، اور انصاف کے دن سب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک انصاف ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت معنی خیز آیت ہے، اور اس آیت میں بہت نقطے چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے توحید کے تعلق سے بھی اور بہت ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک ہی آیت پر 2-3 دن تک انشاءاللہ بات چلے گی۔ یہ پہلے 3 آیتیں تھی جو مختصر میں نے تشریح رکھی، ورنہ اس کو اور بھی کھولا جا سکتا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم